میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سلطان الصلاطین اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من زار قبر ابویہ او احدہما فقرأ عنده یاسین غفر اللہ له بكل عدد لفظ منها، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله وصدق رسول الله، صدق الله العلي العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سالانہ فاتحہ، سالانہ برسی مرحوم حاجی صاحب ریاض الحق نوری، جو ہمارے پردھان صاحب نانا بھائی خان بھائی لوگوں کے والد محترم، ان کے ساتھی حاجی لوگ کچھ ہیں اور کچھ چلے گئے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کو اور ہم کو بھی جانا ہی پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ درد کی حد سے تو سبھی گزارے جائیں گے، درد کی حد سے تو سبھی گزارے جائیں گے، جلد ہو یا دیر مارے تو سبھی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ان کی یاد میں سالانہ فاتحہ کے نام پر ان کے بال بچوں نے، خاص کر ہمارے پردھان صاحب نے یہ عظیم الشان پروگرام رکھا ہے۔ ہمارے علماء کرام شورا اسلام اسٹیج پر موجود ہیں۔ آپ کے خطیب و امام پلس مدرس حضرت علامہ مولانا نور حسن نورانی صاحب قبلہ ماشاءاللہ بھی کچھ دنوں پہلے کشم نے ماشوارہ کے پروگرام میں ہمارے ہلچل صاحب جو آپ کے یہاں کے ثابت امام، اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، پورو امام، اور ہمارے حضرت کرم اللہ پر فضل کریم صاحب موجود ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی نعت پاک ہمارے ہلچل صاحب نے آپ کو ہم کو سنایا۔ اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ میٹھاس زبان میں عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے حاجی صاحبان یہاں موجود ہیں، اللہ کی عمر میں، عمل میں، عبادت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو ابھی تک مکہ مدینہ نہیں دیکھے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ کم سے کم وہ بھی ایک بار دیکھ لیں۔ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دل سے آمین کہیے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ توجہ چاہتا ہوں
کہ مدینے کی زیارت کو میری طبیعت ترستی ہے، مدینے کی زیارت کو میری طبیعت ترستی ہے، مگر مجبور اس میں ہوں کہ نہایت تندرستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جو سے آمین تو بولی، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ حضرات، یہ ہمارے حاجی صاحب لوگوں کا چہرہ دیکھ کر میری طبیعت چاہتی ہے کہ تھوڑا مدینے کا ذکر، جی جی بالکل توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ماتھا کی آنکھ سے چوک سے گنبد خضرا دیکھ کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت دو شعر سنیے، جب کوئی خوش نصیب اس در میں پہنچ جاتا ہے تو پھر فخر سے ناز سے وہ کیا کہتا ہے کہ بارگاہ حضرت کون و مکان تک آ گئے، بارگاہ حضرت کون و مکان تک آ گئے، ارے ہم زمین کے رہنے والے آسمان تک آ گئے، ہم زمین کے رہنے والے آسمان تک آ گئے۔ اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی معراج کی رات وہ جگہ بھی گئے جس کو جگہ ہی نہیں کہتے، لامکان، غازی ملت کہتے نو پیلیس، کوئی جگہ نہیں، وہاں بھی گئے۔ اب شعر سنیے کہ یہ ہماری اس معراج قسمت کا تماشا تو دیکھو، یہ ہماری معراج قسمت کا تماشا تو دیکھو، جو گیا لامکان ہم ان کے مکان تک آ گئے، جو گیا لامکان ہم ان کے مکان تک آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی رات میں ہی ایک پروگرام میں تھا چوپڑا کمار ٹول میں، ایک ہمارے حافظ صاحب کے والد صاحب کل عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں، چوسیا کے کچھ لوگ اور بھی جا رہے ہیں۔ پھر میں نے حاجی صاحب کو فیس ٹو فیس موبائل میں اپنے چھوٹے بھائی سے بات کروا کے پہچان دلوا دیا، یہی آج تک جا رہے ہیں، ان کو اپنے یہاں ایک مہمانی بنانا آنا، جو میرا بھائی سعودی ہے، آج لگ بھگ 14 سال۔ تو شعر سنا جائے، حاجی صاحب لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، جوتا جو متا میں مدینے چلا، سبحان بولیے، جوتا جو متا میں مدینے چلا۔ اور جب کوئی عاشق، آپ گئے کہ دیکھو بھائی، اللہ آپ کو نصیب فرمائے، جب کوئی جاتا ہے تو ویسے تو پورے گاؤں کے لوگوں کو خوشی، لیکن جو جاتا ہے اس کے دل سے خوشی۔ تو شاعر کہتا